حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے وہ عبادت مجھے بہت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور میں توبہ کرو تاکہ ایک وقت مقررہ تک تمہیں فائدہ دے، اچھا فائدہ، اور ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی زیادہ نیکی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم منہ موڑو گے تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس ارشاد ربانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور مصائب و مشکلات سے نجات ملتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو گناہوں سے اگر باز آئیں اور کریں توبہ ابھی سب دور ہوں تو جتنی بلائیں ہوں گی وہ بھی دور ہو جائیں گی، چاہے بلائیں آسمانی ہو یا زمینی ہو۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اس کے بدلے میں وہ بلائیں نازل کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ اس غضب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے باوجود یہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے، مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کی کمائی سے اپنے خورد و نوش کا سامان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زرعیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی۔ حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت شمول علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور سلطنت دونوں عہدوں سے فائز فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کس طرح بندر بنی۔ تو اب ہم ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک اسپریچولیٹی 69۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں، اس طرح ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دن میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو سنیچر کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے ان شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور دوسرا گروپ وہ تھا جن میں سے کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے جو کچھ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن ہی شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی اور یہ سب بندر 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفصل واقعہ سورہ الاعراف میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے حال پوچھ لو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتہ کا نہ آتی تھیں، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو لو شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لی وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑ کر بدلہ دیا ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 163 to 165 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرماتے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب اور نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلا کی اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پٹکنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ میں چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن میں آل پر ٹک کریں۔ اس طرح ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو۔